السلام علیکم۔ اولاد کا والدین پر حق۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ خدمت نہیں کہا، احسان کہا۔ احسان احسان، اب احسان کی بات کیا احسان ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حدیث میں ہے، ایک شخص اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر طواف کرا رہا ہے اور پھر اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اماں تیرا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پاس سے گزرے تو فرمانے لگے کہ تو نے 2 سال تک اپنی ماں کی چاٹی سے دودھ پیا ہے، ابھی تو ایک گھونٹ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ ایک بدھو نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کی یہ خدمت کی ہے، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا نہیں، ابھی تو ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تیسری روایت میں یوں ہے کہ وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ تیری ماں نے تیری خاطر تک کر جو لاکھوں کروڑوں سانس لیے لمبے، تو ابھی اس میں سے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ دونوں طرف کا اللہ جل جلالہ نے نظام بنایا، ماں باپ کے لیے اپنا، اولاد کے لیے اپنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اگر تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کے سامنے اف بھی نہ کر۔ اف کا معنی ہماری زبان میں یہ ہوگا ناپسندیدگی کا اظہار، ناک چڑھانا، اور دوسری طرح یہ ہوگا کہ اس کے سامنے احن بھی جو ہے تو ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ وَلَا تَنْحَرْهُمَا، خبردار کوئی سخت بول نہ بول دینا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے میٹھی بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کیا تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں، ان کے سامنے ایسے ذلیل پڑ جاؤ جیسے پرندہ، مثال کے طور پر تشبیہ دی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، من الرحمہ کی مثال ایسے سمجھو کہ جب ہم کالج میں پڑھا کرتے تھے تو شکار کے لیے جایا کرتے تھے تو زراعت وغیرہ زیادہ نہیں ہوتی تھی اور جنگل زیادہ ہوا کرتے تھے، تو ویسے بھی ہمارا گاؤں راوی کے کنارے ہوا کرتا تھا۔ تو جب ہم لاہور سے آتے تھے تو اپنا راشن لے کے کئی دن جنگل میں چلے جاتے اور وہاں جا کر نوکروں کے ساتھ اور خیموں کو لے کر 8 دن جنگل میں پڑے رہتے، تو سارا دن شکار کھیلنا، شام کو 70-80 تیتر مار کر وہی کھانے وہی پکانے۔ تو جب تیتر کو شرہ لگتا تھا تو ایسے گر جاتا تھا تو بے بس نظروں سے دیکھ رہا ہوتا اور اس کے پھر پھیل جاتے، ٹانگیں ادھر، گردن ادھر، آنکھیں باہر نکلی ہوتی۔ یہ ہے جناح الذل، جیسے زخمی پرندہ شکاری کے آگے بے بس ہو کے گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بے بسی سے نہ گرو، من الرحمہ، تم محبت سے گرو اپنے ماں باپ کے سامنے۔ وہ تیتر کے بس میں ہو تو اڑ جائے، نہ چکور کے بس میں ہو اڑ جائے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ تو بے بسی سے گرتا ہے، اور گردن بڑی کر کے کہتا ہے، پیر چھری اب تیرے بس میں ہوں۔ اور بندے کو کیا کہا؟ من الرحمت، تم ماں باپ کے آگے محبت کی وجہ سے ذلیل ہو جاؤ، محبت کی وجہ سے ذلیل ہو جاؤ اور اپنے پر پھیلا دو۔ دیکھو، ہے تو محبت، ہے تو خدمت، لیکن کتنی پیاری تشبیہ ہے۔ ایک اور مثال دیا، آگے دیکھو، ہدہد کو جب پتہ چلا میری غیر حاضری لگ گئی تو پرندوں نے کہا، آج تیری خیر کوئی نہیں، آج تیری ٹوکائی ہوگی۔ کہنے لگا، اچھا کیوں؟ تو آج بغیر اجازت کے کیوں گیا؟ تو اس کو جب پتہ چلا کہ میری غیر حاضری لگی ہے تو سزا تو ضرور ملے گی کوئی نہ کوئی۔ تو وہ اڑتا ہوا آیا اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے گرا، گردن بڑی کر لی، پر پھیلا دیے، ٹانگیں ایک طرف کر دی، تو بے بس ہو کے کہنے لگا اور ایسی ذلت کی شکار اختیار کی کہ سلیمان علیہ السلام کا سارا غصہ ہی ختم ہو گیا۔ تو ایسی چیز میرا رب کہہ رہا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے یوں بیٹھ جاؤ جیسے پرندہ شکاری کے سامنے گر کے کہتا ہے، پھیر چھری، خیر اس کے ساتھ یہ نہیں آگے کیا کروں۔
وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو کہ یا اللہ ان پر کرم کر دے جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔